اللہ مجھے اور آپ کو کچھ بھی بنا دیتا، کیڑا مکوڑا بنا دیتا، مکھی مچھر بنا دیتا، بیل گھوڑا بنا دیتا، کچھ بھی بنا دیتا، کیڑا مکوڑا مکھی مچھر بیل گھوڑا، ارے کچھ بھی نہیں تو 11ویں والوں کو مرغی بنا دیتا، کوئی بھی کاٹ کے کھا لیتا۔ بات صحیح ہے غلط؟ ہاں 11ویں والوں کا اگر مرغی بنا دیتا تو کوئی بھی کاٹ کے کھا لیتا، لیکن قربان چاہیے اس رب نے ہم کو نہ مکھی مچھر بنایا، نہ بیل گھوڑا بنایا، نہ کیڑا مکوڑا بنایا، بلکہ اس نے اپنی عطا سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہم پر احسان پہ احسان، کرم پہ کرم یہ کیا کہ اس نے ہم کو کوئی جانور چرند اور پرند نہ بنایا، بلکہ اشرف المخلوقات 18,000 مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ بنا کر، انسان بنا کر اس رب نے ہم کو اس دنیا کے اندر۔ برادران اسلام، اللہ نے ہم کو انسان بنایا تو اللہ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا آپ حضرات نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بولیں گے آج؟ بول دو، آپ بول دو سبحان اللہ، زور سے بول دو۔ اچھا اپنی اوریجنل آواز مجھے سنا سکتے ہو آپ؟ اوریجنل آواز سنا سکتے ہو محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ اوریجنل آواز ہے آپ کی۔ چوراہے پہ اگر کسی سے تھوڑی سی تو تو میں ہو جائے نا، تھوڑی سی، تو ایک آدمی کی آواز پورا گاؤں سنتا ہے۔ کیوں بات صحیح ہے غلط ہے؟ ایک آدمی کی آواز پورا گاؤں سنتا ہے، اور یہاں تمہاری سب کی اوریجنل آواز ہے۔ خیر بہرحال اوریجنل ہی صحیح، کہہ دیجئے یا رسول اللہ، کہہ دیجئے یا حسین، یا غوث المدد۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت بلند ہے، اللہ سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بیٹا اسے چائے کو رکھ دے، بعد میں سب مل کے پیئیں گے، رکھ دے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، کچھ اور نہ بنا کر کیا بنایا؟ انسان بنا دیا۔ اور اللہ نے ہم پر، ہماری زندگی پر یوں تو بے شمار احسانات کیے، بے شمار اللہ کے احسانات ہیں ہم پر، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، بے شمار نعمتیں دی۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں، گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو امام الانبیاء کے غلاموں قسم خدا کی ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہم رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے، اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب نے فرمایا کہ ہم نے تم کو بے شمار نعمتیں عطا کی، اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اللہ نے اعلان کر دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تم ہماری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تم کو بے شمار نعمتیں عطا کی، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ نے بے شمار نعمتیں دی۔ انسان، میں اور آپ صرف اور صرف اگر اپنے جسم پر غور کریں نا، اپنے جسم پر توجہ ہے آپ، اپنے جسم پر اگر غور کریں تو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک جسم کا ہر اعضا میرے رب کی نعمت ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، جسم کا ہر اعضا میرے رب کی نعمت ہے۔ بتاؤ ایمانداری سے ہے کہ نہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بول دو، جسم کا ہر اعضا میرے رب کی نعمت ہے۔ اگر چہرے پہ ناک نہ ہونا، ناک سن رہے ہو آپ، چہرے پہ اگر ناک نہ ہو تو جو نام دادا دادی نے رکھا، نانا نانی نے رکھا، ماں باپ نے رکھا، خاندانیوں نے، رشتہ داروں نے رکھا، عزیز و اقربا رشتہ داروں نے رکھا، پھر لوگ گاؤں والے، بستی والے، محلے والے اس نام سے اس کو نہیں بلاتے،
کس نام سے پکارتے ہیں پھر اسے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہو گیا ہے. تو یہ ناک کیا ہے؟ ناک کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. کہہ دو سبحان اللہ. ناک کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. اچھا دیکھیے سوچیے، اللہ نے منہ بنایا، ناک بنائی، منہ کا بارڈر اور منہ کے بارڈر کے اوپر چیک پوسٹ. انسان کھانا کھاتا ہے نا، کھانا نوالا بناتا ہے. نوالا بنانے کے بعد جب منہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو ناک کہتی ہے کہ سب مال اوکے ہے. اوکے کرنے کے بعد ناک اوکے کر دیتی ہے، انسان منہ کے اندر رکھ لیتا ہے. یہ ناک جو ہے نا چیک پوسٹ ہے. ہر مال چیک کرنے کے بعد اندر منہ میں لیتا ہے آدمی. بات صحیح ہے غلط ہے؟ اگر یہی ناک یہاں ہوتی، سر کے پیچھے ہوتی، یہی ناک سر کے پیچھے ہوتی تو شادی بیاہوں میں کتنی تکلیف ہوتی. بریانی کا آدمی لقمہ بناتا، زردے کا لقمہ بناتا، پہلے اٹھا کے یہاں لے کے جاتا اور یہاں لے کے جانے کے بعد سونگاتا، سونگانے کے بعد پھر منہ تک لاتا تو سب معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا. کیوں مفتی صاحب؟ سب معاملہ ڈسمس. لیکن قربان جائے اپنے رب کی ذات پر، اس نے جہاں منہ کا بارڈر رکھا وہیں ناک کا چیک پوسٹ رکھ دیا. انسان نوالا بناتا ہے، منہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ناک سے سونگتا ہے. ناک جب اوکے کر دیتی ہے تو منہ میں رکھ لیتا ہے اور اس کو چبا لیتا ہے. سبحان اللہ. اگر کھانے میں جیسے کھانا اگر بس جائے، کھانا خراب ہو جائے، منہ کی طرف انسان جلدی جلدی نوالا بنا کے منہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور ناک کہتی ہے کہ نہیں یہ خراب ہو گیا، منہ میں رکھے گا اس کو آدمی؟ ایمانداری سے بتاؤ کھائے گا اس کو؟ یار بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہو تو بتاؤ تو کم سے کم کھائے گا اس کو؟ نہیں کھائے گا، واپس کر دے گا. امام الانبیاء کے غلاموں پتہ چلا کہ جسم کا ہر اعضا میرے رب کی نعمت ہے. اگر چہرے پہ کان نہ ہو، اگر کان کٹا ہوا ہو تو اصلی نام سے نہیں بلاتے لوگ اس کو، کسی اور ہی نام سے پکارتے ہیں. اچھا سر پہ بال نہ ہو، بال بھی یار اللہ کی نعمت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. زور سے بول دو سبحان اللہ. اگر سر پہ بال نہ ہو، اگر کسی کے نہ ہو تو برا مت مانیو. دیکھو ہاں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ایسا اشارہ مت کرو، کوئی بات نہیں. بتانے کا مقصد میرے بتانے کا مقصد سمجھو، بتانے کا مقصد سمجھو. بال بھی اللہ کی نعمت ہے یار. ان سے پوچھو، ان کے دل سے پوچھو، سر پہ بال نہیں ہے، دل کیا کہتا ہوگا؟ ہمارے ہیں، ان کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. جس کے سر پہ بال نہیں ہو ان سے پوچھو. اگر سر پہ بال نہ ہونا لوگ نام بگاڑ دیتے، کسی اور نام سے پکارتے. اگر ہاتھ نہ ہو تو لوگ اس کو کسی اور نام سے پکارتے ہیں. اگر پیر نہ ہو کسی اور نام سے پکارتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں پتہ چلا کہ جسم کا ہر اعضا میرے رب کی نعمت ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس کی بارگاہ سے حی علی الصلاۃ کی صدا آتی، حی علی الفلاح کی صدا آتی، اے بندے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور حاضر ہونے کے بعد اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیتا اور جھکا کے عرض کرتا، اے خالق کائنات، اے مالک کل، مولا تیرا کروڑوں مرتبہ بے شمار مرتبہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ کو جسم کے صحیح و سالم اعضاء عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. انہیں تو لیمنیشن کرا کر رکھوں گا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. جسم کا ہر اعضا کس کی نعمت ہے؟ کس کی؟ زور سے کہہ دو، آپ بھی کہہ دو. اللہ کی نعمت ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ نے ہم کو نہ چرند بنایا، نہ پرند بنایا، نہ مکھی مچھر بنایا، نہ بیل گھوڑا بنایا، نہ کیڑا مکوڑا بنایا، بلکہ اس رب نے ہم کو کیا بنایا؟ انسان بنا دیا. سبحان اللہ. اور انسان صرف انسان نہیں بنایا، صرف انسان نہیں بنایا، صرف انسانوں کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا کیا؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. رب نے فرمایا کہ صرف انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے. اللہ اکبر.
صرف انسان کی بات ہو رہی ہے، غور کریں بات پہ، صرف انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ نے ہم کو صرف انسان نہیں بنایا، امام الانبیاء کے غلاموں، غوث و خواجہ اور رضا کو چاہنے والوں، اللہ نے ہم کو انسان بنانے کے بعد یار اس نے ایمان جیسی دولت سے مالا مال کر دیا۔ زور سے کہہ دو، ایمان جیسی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور اللہ نے ہم کو انسان بنایا۔ اس بات پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، سنا دیں؟ اجازت ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی گزرے، بہت پائے کے بزرگ گزرے، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک راستے سے جا رہے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے بھی تھے، سامنے سے کتا آیا، بڑے غور سے سننے کی بات ہے، بڑی پیاری بات پیش کر رہا ہوں، سامنے سے کتا آیا اور کتا حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب آیا۔ وہ قریب آنے کے بعد کتے نے اپنی زبان میں اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ کہا۔ اللہ کے ولی بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سر کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور زمین پہ بیٹھنے کے بعد زارو قطار رونے لگتے ہیں، زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر کتا گھوم گھام کے پھر آپ کے قریب آیا اور آنے کے بعد پھر کتے نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد اٹھے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے چلنا شروع کر دیا اور جب آپ نے چلنا شروع کر دیا تو برادران اسلام، مریدین نے، آپ کے چاہنے والوں نے، مریدین نے، آپ کے چاہنے والوں نے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کتا آپ کے قریب آیا، کتے نے آپ سے کچھ کہا، آپ نے سر کو پکڑا، زمین پر بیٹھ گئے، زارو قطار رونے لگے، پھر آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، بتائے تو صحیح، کتے نے آپ سے ایسا کیا کہہ دیا تھا جو آپ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے اور زارو قطار رونے لگے؟ اللہ اکبر، زارو قطار رونے لگے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک بات میں آپ کو یہاں پہ اور بتا دوں، غور سے سنیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ نے ان کو وہ طاقت، وہ مرتبہ، وہ شان، وہ شوقت، وہ عزت، وہ عظمت عطا کی ہے، وہ طاقت، وہ پاور عطا کی ہے کہ آپ جانوروں سے بات کرتے ہیں اور جانور اللہ کے ولی سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہہ دو زور سے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جانوروں سے اللہ کے ولی بات کرتے ہیں اور جانور اللہ کے ولیوں سے بات کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ ہماری برادری میں ہو گئے، ہاں بچ کے رہنا ان سے، منافقوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے سرکار کی شان میں ذرہ برابر بھی اگر گستاخی کر دی تو اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ پوچھ سکتے ہو آپ، ذرہ برابر بھی اگر شک و شبہ بھی دل میں آ گیا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ولی اور علی کو چھوڑ کے نبی کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں کہ نبی کو یہ پتہ نہیں تھا، نبی کو وہ پتہ ہی نہیں تھا، نبی یہ نہیں جانتے تھے، نبی وہ نہیں جانتے تھے۔ قسم خدا کی، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے، خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ، کسی کا مقام ہے تو وہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال کا مقام، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا کا مقام، امام الانبیاء کا مقام ہے، تاجدار الانبیاء کا مقام ہے، کسی اور کا مقام نہیں۔ پتا چلا لوگ کہتے ہیں علی نبی کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں، ولی اور علی کو چھوڑ کر، ارے علی ولی اور علی تک نہیں پہنچ سکتا، نبی کا مرتبہ مقام تو کیا جانے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کی در
نبی کا مرتبہ مقام کیا جانے، خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ مقام ہے تو وہ میرے نبی کا مقام۔ امام الانبیاء کے غلاموں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے، میرے نبی نے انگلی سے چاند کا سینہ چاک کر دیا، میرے نبی نے سورج کو اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا، ارے میرے نبی جب چلتے تھے تو شجر و حجر سے آواز آتی تھی، درختوں سے آواز آتی تھی، درختوں کے پتوں سے ٹہنیوں سے آواز آتی تھی، اور آواز کیا آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی۔ یہ آواز آیا کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں وہ پتہ نہیں، ولیوں کو پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں، میں ٹھیک ہے چل۔ جانوروں سے بات کر رہے ہیں، کتے سے کون بات کر رہے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی۔ کتا کس سے بات کر رہا ہے؟ کتا جانتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے، جانور جانتا ہے، چار پیروں والا سمجھ گیا۔ جملے پہ غور کرنا، بڑا بھاری جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو۔ چار پیر والا کتا سمجھ گیا کہ یہ بایزید اللہ کے ولی ہے، میں ان سے بات کروں گا یہ جواب دیں گے، لیکن دو پیروں والا کتا نہیں سمجھ رہا۔ سمجھ گئے باپ؟ دو پیروں والا نہیں سمجھ رہا ہے، چار پیروں والا کتا سمجھ گیا لیکن دو پیروں والا نہیں سمجھ رہا ہے۔ بہرحال حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کتے نے کہا، آپ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے، اٹھے، کتا پھر آپ کے قریب آیا، آپ اٹھے اور اٹھ کے آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ مریدین نے آپ کا دامن پکڑا اور دامن پکڑنے کے بعد کہنے لگے، حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی، کتے نے آپ سے ایسا کیا کہہ دیا تھا جو آپ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے؟ ساروں قطار رونے لگے، حضور بتائیے تو صحیح۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سننا چاہتے ہو؟ مریدین نے، چاہنے والوں نے کہا کہ ہاں حضور ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں کہ کتے نے آپ سے ایسا کیا کہا تھا جو آپ رونے لگے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ سنو، کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا، کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا، بایزید آج ایک بات بتاؤ، تمہاری وہ کون سی نیکی تھی، تمہارا وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو انسان بنا دیا، اور میری کون سی خطا تھی، میرا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ مجھے اس کا جواب دے دو۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں سنو، کتے کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں سر کو پکڑ کر زمین پہ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کتا پھر میرے قریب آیا اور کتے نے کہا، بایزید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بایزید کہتے ہیں پھر کتا کہتا ہے کہ یہ رب کا فیصلہ ہے، ارے رب پہ چھوڑ دو، اس نے اپنی عطا سے تم کو انسان بنا دیا، مجھے کتا بنا دیا، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس پہ چھوڑ دو، لیکن اپنے انسان ہونے پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی تکبر مت کرنا، اگر کچھ کرنا تو رب کا شکر ادا کرنا، اگر کچھ کرنا تو رب کا شکر ادا کرنا۔ کیسے ہوگا رب کا شکر ادا؟ فجر میں نرم و گرم بستروں میں سو کے کیا کرو، کھیل لیا، ایسے ہوگا رب کا شکر ادا؟ فجر میں نرم و گرم بستروں پہ سو کے رب کا شکر ادا ہوگا؟ نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ نے یہ نرم و گرم بستر دیے ہم کو، سر چھپانے کے لیے چھت دی، عزت بھری زندگی عطا فرمائی۔ میرے پیارو، غوث و خواجہ اور رضا کو چاہنے والوں، اللہ کے ولیوں کے نعرے لگانے والوں، دل کا درد آپ کے سامنے بیان کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے بھی انسان بنایا، آپ کو بھی انسان بنایا، اور ایک وہ بھی انسان ہے جو ایسی لمبی لمبی ٹھنڈ جو گزری ہے ابھی پیچھے، بڑے کڑاکے کی ٹھنڈ پڑی، وہ بھی انسان ہے جو ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹینڈوں پر، روڈوں پر جنہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، پرنیے بچھا کے، پرنیے اوڑھ کے انہوں نے اس رات کو گزارا ہے۔ یار وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ اللہ نے ہم کو عزت بھری زندگی دی، اللہ نے ہم کو سر چھپانے کے لیے چھت عطا کی، اللہ نے ہم کو نرم و گرم بستر دیے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹینڈوں پر، روڈوں پر رہ کے زندگی
گزار رہے ہیں ان کو دیکھ کے تو عبرت حاصل کر لیتا اور عبرت حاصل کر کے نرم نرم بستر کو فجر میں چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن نہیں جناب والا. 8 بجے تک اٹھ رہے ہیں 10 بجے تک اور یہ ہمارے نوجوان اللہ ان پہ رحم فرمائے جب تک یہ موبائل چلا کے نہ سو رہا اسے تو نیند ہی نہیں آ رہی. 3 بجے تک گھر کے دروازے پہ باہر بیٹھا ہے. حقیقت بیان کر رہا ہوں میں یہ. اماں کہہ رہی ہے ابا کہہ رہے ہیں بیٹا سو کیوں نہیں جاتا تو کہہ رہی ہے الٹے جواب دے رہا ہے. الٹے جواب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم سو جاؤ یہ کہتا ہے کہ تو بھوک رہے ہو. معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماں باپ کو بھوکنا کہتے ہو؟ ارے جنہوں نے چلنا سکھایا جنہوں نے بولنا سکھایا جنہوں نے کھانا سکھایا جنہوں نے پینا سکھایا جنہوں نے تم کو انگلی پکڑ کے قدم بڑھانے سکھائے ان سے آج تمہاری زبان اتنی لمبی ہو گئی تم اتنے بے ادب ہو گئے کہ ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم زور سے مت بولو یا تم ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم سو جاؤ. یہ کہتے ہو کہ کیوں بھونک رہے ہو. اللہ اکبر. امام الانبیاء کے غلاموں آج دن میں بھی میں نے ماں باپ کے تعلق سے بتایا تھا کہ ماں باپ کی یار قدر کرو. یہ ماں باپ اگر ہیں تو یوں سمجھو کہ تمہارے سر پہ سایہ ہے تمہارے سر پہ چھت ہے تمہارا سینہ چوڑا ہے. جس دن یہ دنیا سے چلے جائیں گے نا تب پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی ہمارا کوئی سہارا تھا. ہاں واقعی ہم کو کوئی سہارا دینے والا تھا. واقعی وہ ہمارے لیے ایک چھت کی مانند تھے. واقعی ہمارے لیے کوئی مضبوط چیز ہمارے سامنے کھڑی تھی. یہ زندہ ہے ان کی قدر کر لو. جب جس دن یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے بڑا ملال ہوگا بڑا افسوس ہوگا کہ ماں باپ کی ہم خدمت کر لیتے ان کی قدر کر لیتے ان کی عزت کر لیتے. امام الانبیاء کے غلاموں میں عرض کر رہا تھا بھائی عزیز مستعمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ پھر کتے نے کہا کہ اگر کچھ کرنا تو اللہ کا شکر ادا کرنا. کیسے ہوگا اللہ کا شکر؟ ایسے ہی آج ہماری مسجد ویران ہے پیارو. آج ہماری مسجد ویران ہے. نمازی ہو جاؤ 40 دن یار جماعت کے ساتھ تم نماز پڑھو. مفتی صاحب کے بلا 40 دن تم نماز کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. 40 دن نماز مت چھوڑو. ایک دن وہ آئے گا کہ نماز تم کو نہیں چھوڑے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک دن وہ آئے گا نماز تم کو نہیں چھوڑے گی. اور ایک بات بتا کے میں رخصتی چاہوں گا انشاءاللہ. دنیا کے اندر جب ہمارے اس تن سے روح نکل جائے گی جسم سے روح نکل جائے گی تو امام الانبیاء کے غلاموں بھائی دوست رشتہ دار سب کے ساتھ قبر کے حوالے بنو مٹی کے حوالے کر کے ہم کو واپس چلے آئیں گے. سب واپس آ جائیں گے. اور ایک حقیقت بتا دوں میں حقیقت آپ کو جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے دوست ہوتا ہے جو یہ ڈھینگے مارتا ہے یار تیرے بغیر تو زندگی بھی نہیں گزرے گی تیرے بن تو زندگی بھی ادھوری ہے تو اگر چلا گیا تو زندگی سولی سولی ہو جائے گی. جب قبر بنائی جاتی ہے نا قبر اور تھوڑا سا سوراخ رہ جاتا ہے جو یہ ڈھینگے مارتا ہے کہ تیرے بغیر زندگی سونی ہو جائے گی اتنا موٹا ڈیلا اٹھا کے نا اس پہ سوراخ پر رکھ دیتا ہے. بولے یہ کھلا ہوا رہ گیا. بتاؤ ایمانداری سے وہی رکھتا ہے سب سے پہلے اس میں سوراخ کو. وہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تھوڑا سا سوراخ بھی کھلا ہوا رہ جائے قبر کا. اللہ ہو کس لال باغ میں سب کے سب قبر میں دفنا کے واپس چلے آئیں گے. کوئی ساتھ نہیں جائے گا. ساتھ اگر جائیں گے تو اچھے برے اعمال جائیں گے. یہی نماز جس کو تم چھوڑتے ہو جب نمازی قبر کے اندر جائے گا تو اللہ اس کو ایک شکل دے گا. شکل دینے کے بعد یہ نمازی کے قریب جائے گی اور پکڑ کے اٹھائے گی. نمازی حیران متعجب ہو جائے گا. نمازی کہے گا تو کون ہے تو کون ہے تو نماز کہے گی کہ میں وہ ہوں دیکھ میں وہ ہوں. تیرا باپ تجھے چھوڑ کے چلا گیا بھائی چھوڑ کے چلا گیا دوست چھوڑ کے چلا گیا رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے. میں وہ ہوں جو دنیا پہ رہنے کے بعد گرمی پڑی تو سردی پڑی تو بارش طوفان آئے تو نے مجھے نہیں چھوڑا. سب تیرے عزیز و اقربا تجھے
تجھے چھوڑ کے چلے گئے، تو نے دنیا پہ مجھے نہیں چھوڑا تھا، آج قبر میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ سبحان اللہ۔ نماز کہے کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز، قرآن کی تلاوت اور روزے بروز محشر انسان کی بخشش شفاعت کرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کا فرمان، نماز، روزے بروز محشر، قرآن کی تلاوت بروز محشر انسان کی شفاعت کرائیں گی بروز محشر قیامت کے دن، جب اپنے ماں باپ سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ نے ہم کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد رب نے ہم کو کیا دیا؟ ایمان دیا۔ کہہ دو کیا دیا؟ ایمان عطا کیا، اور ایمان عطا کرنے کے بعد اللہ نے احسان پہ احسان، کرم پہ کرم یہ کیا کہ اس نے اپنے محبوب کا ہم کو امتی بنا دیا۔ زور سے کہہ دو، اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اس نبی کا امتی بنایا، اس محبوب کا امتی بنایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے 12 انبیاء نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو نے ہم کو نبی نہ بنایا ہوتا، اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہوتا۔ ہائے ہائے پیارو، نبیوں نے میرے نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کی، اور یہ بات تو خود خدا کے رسول مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ سنو، اس بات کو آگے بڑھا دینا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ کون سی بات؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس بات پر رب کا شکر ادا کرو کہ جس وقت میں اللہ پاک امتوں کو نبی دے رہا تھا اور نبیوں کو امتیں دے رہا تھا، اس بات پر رب کا شکر ادا کرو کہ اس وقت میں اللہ نے امتوں میں سے تمہیں میرا بنا دیا اور نبیوں میں سے مجھے تمہارا بنا دیا۔ اس بات پر رب کا شکر ادا کرو۔ یوں تو اللہ نے ہم پہ بے شمار احسان کیے، انسان بنایا، ایمان عطا کیا، اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اور چوتھا احسان ہمارے رب نے ہم پہ یہ کیا کہ ہم کو نہ رافضی بنایا، نہ خارجی بنایا، نہ دیوبندی بنایا، نہ وہابی بنایا، بلکہ اس رب نے ہم کو اپنے محبوب کے چاہنے والوں کے گھرانے میں ولیوں سے محبت کرنے والے گھرانوں میں پیدا فرما کے اس رب نے ہم پہ یہ احسان فرمایا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔